سوال ہے، مجھے اکیلے نماز پڑھنے کے دوران اکثر اوقات خواہ کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نماز میں بھول جاتا ہوں، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیتا ہوں تاکہ نماز کی کمی کا ازالہ ہو جائے۔ مگر اب مجھے کہیں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر غلطی کا ازالہ سجدہ سہو کرنے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ بعض غلطیوں کے باعث تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے۔ پلیز میری رہنمائی فرما دیں کہ کن کن غلطیوں پر مجھے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کئی بوڑھوں سے ملے نا جو بھول جاتے ہیں نماز، تو وہ کہتے ہیں میں تے ہر نماز دے اینڈ تے 2 سجدے کر لینا کہ چلو نماز پوری ہو جائے گی۔ نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو صرف ان غلطیوں کا ازالہ ہے جو چھوٹی غلطی ہیں۔ بڑی غلطیوں کا ازالہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لیے ظہر کے یا 3 پڑھ لیے تو سجدہ سہو سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ کوئی شخص بھول گیا تو سجدہ سہو سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو تو چند ایک غلطیاں جن کی کمپنسیشن ہے، باقی جو بڑی غلطیاں ہیں ان میں نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، یا جو آپ نے غلطی کی ہے آپ نے اس کی ریمیڈی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی میں آخر ہی 2 سجدے کر لینا۔ اور یہ جو کہتا ہے نا خیالات آتے ہیں، خیالات بھی اس لیے آتے ہیں میرے بھائی نہ نماز کا ترجمہ کسی کو آتا ہے تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسی زبان پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا، تو پھر آپ کی اس کی طرف توجہ کیا ہوگی؟ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ روٹی کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہ روٹی صحیح طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں نہ ٹی وی صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کام پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور دماغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو رکتی نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ دماغ ایک وقت میں 2 چیزوں کو چلا سکتا ہے، تیسری چیز میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آپ اگر نماز میں اپنے دماغ کو 2 چیزوں کے اوپر لگا لینا تو تیسری چیز گھس ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی پروننسیشن صحیح کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایک کام آپ یہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ترجمے کے اوپر توجہ کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں بھی میں نے نا ایک چیز تجربہ کیا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ یہ تصور رکھیں کہ آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اپنے خیال میں اسے لکھا ہوا پائیں۔ یعنی اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں یہ بسم اللہ میں لکھی بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس کے حروف کے لکھے ہوئے کے اوپر بھی آپ کا ذہن لگے گا، پھر اس کے ترجمے کی طرف بھی، اور پروننسیشن بھی۔ 3 کام ہے، تو ایٹ لیسٹ 3 کام جب آپ دماغ کو دے دیں گے نا پھر اور کسی طرف نہیں جائے گا وہ، ایٹ لیسٹ 2 تو وہ لے گئی نا۔ تو یہ اس لیے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جینون بھی بندے کو کبھی بھول والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ خود بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی نماز میں بھول ہوئی ہے۔ بحیثیت انسان کے ساتھ یہ نسیان والا ایک کمزوری تو لگی ہوئی ہے نا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کے اسے مغالطے میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اینڈ پہ جا کے تم 2 سجدے کر لو۔ اگر تم نے یعنی نماز کی طاق رکھتے تھی اور تم نے جفت پڑھ دی، یعنی کم پڑھی ہوئی ہیں، 3 کی بجائے 2 پڑھ لی ہوئی ہیں، تو یہ 2 رکھتے اس کو کمپنسیٹ کر دیں گی۔ اور اگر تم نے نماز پوری پڑھی ہوئی تھی تو یہ 2 سجدے ہیں سہو کے، یہ تمہارے لیے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں، کانٹیکسٹ دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کی، کہ اگر کسی شخص کو، اس میں الفاظ ہیں، یہ شک پڑ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ شک کو مٹا کر یقین پر بنیاد رکھے اور پھر اینڈ پہ جا کے سہو کے 2 سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یقین پر بنیاد رکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو یہ شک پڑا کہ میں 3 پڑھی ہیں یا 4،
3 اور 4 میں ٹائی پڑ گئی تو یقین کیا ہے 3، 4 تو شک میں ہے نا، 3 اور 4 میں شک ہے تو یہ نہیں ہے کہ 2 پڑی ہوئی ہوں گی، 3 اور 4 میں سے ایک پڑی ہے. اور اگر 4 اس نے پڑی ہوئی تھی اور اس کو 3 اور 4 میں شک ہوا تو اب یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے. اور یقین پہ بنیاد رکھیں گے آپ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ 3 پڑی ہوئی تھی تو آپ کی ایک رکعت کام نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ایک رکعت اس کو 4 کو پورا کر دے گی. یہ نہیں ہے کہ 3 اور 4 میں شک پڑا ہے تو آپ یہ کہ نہیں 4 ہی ہے اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لیے، نماز نہیں ہوگی. اس طریقے سے سجدوں میں بھی ہے، اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے تھے یا ایک اور کر دیں، اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کے 2 سجدے کر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. ویسے جو 2 سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے ہیں نا، رب اغفر لی رب اغفر لی، ان کو بہت کم شک پڑتا ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا ہے یا 2، کیونکہ جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا رب اغفر لی کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے. رکعتوں میں بھی بھولنے کا طریقہ، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. یہ اپنی روٹین میں رکھیں، یعنی مختلف 4 اپنی کو صورتیں ایسی فکس کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو. اب قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. آپ دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں قل یا ایھا الکافرون سے پڑھ بیٹھا، دوبارہ ہی میرے کو آ رہی ہے تو یہ دوسری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور کئی ٹیکنیکل چیزیں. اگلے دن مجھے ایک بھائی ملے، پہلے بھی میں نے 1-2 بزرگوں کو بھی یہ مدنی ٹوٹکا بتایا تھا تو وہ کامیاب ہوئے. تو وہ بھائی مجھے کہتے ہیں، وہ ینگ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں. میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا سامنے موبائل فون پہ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں. کہتے ہیں جی وہ علی بھائی میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی، وہ جب میں موبائل آن کر کے کرتا ہوں نا پھر نہیں میں بھولتا. تو میں نے کہا کیا مسئلہ، بنا لیا کرو ویڈیو. وہ اصل میں شیطان آپ کو نیکی سے دور کرنے کے لیے اس طرف لگا دیتا ہے. وہ بھولتے نہیں، ایک نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے، ایک بار بار زیادہ سوچنے کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس مسئلے سے نہیں، آپ اپنی دکان کا حساب بھی کر سکتے ہیں آرام سے، تب بھی رکھتے ہیں آپ پوری کریں گے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم. اس لیے دیکھیں شریعت نے خشوع اور خضوع کو نماز کا حصہ نہیں قرار دیا، صرف ظاہری نماز کو کے اندر فرائض کی بات کی ہے. خشوع خضوع اگر ہوتی تو پھر تو آپ کو 10 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی. اس کی ایفرٹ ضرور دلائی گئی ہے کہ آپ خشوع خضوع کریں، لیکن یہ اس کو نماز کا فرض نہیں بنایا گیا، ادروائز وہ مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو انسان کو خیالات آ جاتے ہیں، لیکن یہ خیالات کی پیروی نہ کی جائے، جان بوجھ کے اس کو دماغ میں نہ لایا جائے. یہ چیز جو ہے نا اسلام کو ناپسند ہے. ادروائز آتا ہے اس کو آپ جھٹک دیں، آپ نماز کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھا دیں اور آپ مسجد سے بھی نکل گئے. کسی صحابی نے عرض نہیں کی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے تو 2 فرض پڑھائے ہیں زور کے. تو آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا باقی احتراماً نہیں بول رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. تو اس طرح مجھے غلطی کے اوپر، بھولنے کے اوپر آگاہ کر دیا کرو. اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ 2 سجدے کر لیا کرے. اس سے پتہ چلا آپ نے گفتگو بھی بیچ میں کر لی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وہ میری رکعت رہ گئی تھی، میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بعد میں مجھے یاد آیا. وہ جتنی دیر مرضی بعد میں یاد آئے، آپ اسی وقت ایک رکعت پوری کر کے 2 سجدے کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ نے چاہے گفتگو کی ہے کسی سے نہیں کی ہے، کہتے ہیں جی وہ ادھر ہی بیٹھے رہے گفتگو نہ کریں پھر کر سکتے ہیں. نہیں، نبی علیہ السلام تو باہر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، دین کو اتنا مشکل بنایا ہوا انہوں نے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زور کی ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی. سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 5 پڑھا دیے. تو آپ نے اسی وقت 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیا کرو، اور جب کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اینڈ پہ 2 سجدے کر لیا کرو. اچھا یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں، اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. یعنی حضور اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں. علم غیب کا بھی عقیدہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا.
آپ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی ایسا بھولے کہ اس بھولنے کو بھی بھول گئے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فوراً چلے گئے، فجر کے وقت آئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ فرمایا کہ مجھ پہ غسل فرض تھا، میں بھول گیا، تو غسل جنابت کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتی تھی تاکہ امت سیکھے۔ تو یہ بخاری مسلم کی جتنی احادیث میں نے بیان کی، اس کی روشنی میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کمپنسیشن اس صورت میں ہوگا جب آپ نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی ہے، اور اگر بڑی غلطی کی کمپنسیشن کر لی پھر اینڈ پہ 2 سجدے کیے پھر تو نماز ہو جائے گی، یعنی 3 یا 4 میں سے رکعتوں میں ہوا تو۔ اور اگر آپ نے کمپنسیشن نہیں کی ہے، 3 4 میں شک پڑا اور آپ نے کہا نہیں 4 ہی پڑھی ہیں، اینڈ پہ 2 سجدے کیے، نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے کمپنسیشن اسی نماز کے اندر اس کی کرنی ہے۔ ایک شخص دوسری رکعت میں پہنچا اور اسے یاد آیا یار میں نے پہلی رکعت میں پتہ نہیں 1 سجدہ کیا یا 2، یہ تو خیر ویسے ہی خیال ایسا ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے پھینکنا چاہیے، دوسری رکعت میں جا کے تو نہیں کسی کو خیال آنا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی امام مسجد سے بھی پوچھیں نا کہ بھی 3 دن پہلے عشاء کے پہلی رکعت میں تو نے کیا پڑھا تھا دوسری میں، تو اس کو نہیں یاد ہوگا۔ ایون اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے پرسوں جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا تھا تو نہیں یاد رہتا۔ اب دوسری رکعت میں جا کے اگر شیطان لچ تل رہا ہے کہ پہلی رکعت میں تو نے 2 کیے یا 1، تو لچ ہی تلا ہے نا اس نے۔ تو اگر آپ کو بہت وہم ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں، تو وہ اس پہلی 1 رکعت کا 1 سجدہ پورا ہو جائے۔ اب سجدہ صاف کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی۔ یہ میں آپ کو ڈاکٹرین سمجھا رہا ہوں۔ مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں سجدہ صاف کا چیپٹر ملے گا، اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی، اور سجدہ صاحب کے وہ 4 طریقے بھی پتہ چل جائیں گے جو سنت سے ثابت ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، یعنی تشہد پورا کیا، 2 سجدے کیے، پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیے۔ یہ سجدہ صاحب کا ایک طریقہ ہو گیا۔ بخاری مسلم میں ایک اور طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سلام نہیں پھیرا۔ 2 سنت طریقے۔ تیسرا، آپ علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر بیٹھے، تشہد نہیں پڑھا، تشہد ان میں سے کسی میں دوبارہ نہیں پڑھا، اور پھر 2 طرف سلام پھیر دیا۔ 3 طریقے۔ چوتھا طریقہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آتا ہے، ترمذی میں اور المستدرک للحاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے تشہد پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ دوبارہ بیٹھے، پھر پورا تشہد پڑھا، اور پھر 2 طرف سلام پھیرا۔ یہ 4 سنت طریقے ہیں سجدہ صاحب کے۔ ایک 5واں طریقہ بھی ہے جو حنفی کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے یا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور وہ بھی حنفی پورا عمل نہیں کرتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کا بھی 1 سلام ہے دائیں طرف، اور نماز جنازہ میں بھی 1 طرف سلام ہے۔ حنفی تو 2 طرف سلام پھیرتے ہیں، آدھی روایت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو سجدہ صاحب میں یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے یا دروشی پڑھ کے 1 طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرنا، وہ جو سلام ہوتا ہے نا وہ سجدہ صاحب کا سلام ہوتا ہے جو سینٹر میں پھیرا جاتا ہے، وہ خروج بالسمعی ہی نہیں ہوتا کہ جس سے آپ نماز سے نکلتے ہیں۔ آخری سلام جو ہے نا وہ نماز کا ہوتا ہے۔ یہ بیچ میں آپ جو 1 طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرتے ہیں نا، وہ صاحب کے 2 سجدوں کا سلام ہوتا ہے۔ پھر آپ جو تشہد پوری پڑھ کے اینڈ پہ جو سلام پھیرتے ہیں نا، جس کے بعد آپ نماز سے نکلتے ہیں، وہ والا نماز والا سلام ہوتا ہے، جو اپنی پوری انٹینشن سے، اگر بھول کے بھی کسی نے سلام پھیرا ہے، ابھی اس کی رکعتیں رہتی تھی، تو وہ نماز سے نکلنے کا سلام نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ انٹینشن سے تو پھیرے نہیں ہے، سلام پھیر بھی دیا، گپے بھی مار دی، پھر یاد آیا، اس کے بعد سنتے ہیں وطر بھی پڑھ لیے، پھر یاد آیا نہیں یار میری تو امام کے پیچھے عشاء کی 1 رکعت رہ گئی تھی یار، میں نے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بس اس وقت یاد آیا، پھر آپ 1 رکعت پڑھیں، سجدہ صاحب اینڈ پہ کریں، نماز ہو جائے گی۔ ایون بیچ میں وضو بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سجدہ صاحب کے میں نے آپ کو 5 طریقے بھی بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ سجدہ صاحب کی ڈاکٹرن کیا ہے، کہ 2 سجدے نکالنے لیکن یقین پہ بنیاد رکھنے کے بعد۔